أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واللعن على أعدائهم الأشقياء. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الأكمل والأعلى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. محترم، سورہ مائدہ کی یہ مشہور آیت ولایت جس کے ذیل میں گفتگو مسلسل ہے، کہ جس میں خالق دو عالم کا یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تمہارے لیے ولی و سرپرست ہیں۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ، اور اس کے ضمن میں جو موضوع انتخاب کیا گیا وہ ولی اور ولایت ہے۔ اور آج اس سلسلے کی یہ 7ویں گفتگو ہے۔ تب تک کی گفتگو ولایت کے مثبت پہلو اور اس کی اقسام پر ہو رہی تھی، کہ جس میں بیان کیا گیا پہلے ولایت تقسیم ہوتی ہے دو قسموں کی طرف، ایک ولایت منفی ہے اور ایک ولایت مثبت ہے۔ منفی ولایت جس سے مالک نے روکا ہے، منع کیا ہے، مثبت ولایت کہ جس ولایت کا حکم دیا ہے۔ اور اس ولایت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت تشریعی ہے اور ایک ولایت تکوینی ہے۔ ولایت تشریعی یعنی بیان شریعت میں صاحب اختیار ہونا، احکام الہی کو بیان کرنے میں اختیار رکھنا۔ سب سے پہلے مرحلے میں خود اللہ ولی ہے، جیسا کہ آیت نے بیان کیا، اور یہ اللہ کی ولایت کسی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ذاتی ہے، بالرسالہ ہے۔ اللہ کو کسی نے ولی نہیں بنایا بلکہ اللہ خود سے ولی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا مالک ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس لیے کہ وہ پالنے والا ہے، اس لیے کہ وہ مدبر عالم ہے۔ اس کو حق ہے
کہ وہ ہم سے زیادہ اختیار رکھے، شریعت میں بھی اور تکوین میں بھی۔ پہلے مرحلے میں اس کی ولایت ذاتی ہے، شاید میں نے کل مثال دی تھی، یعنی مجھے یاد نہیں ہے، بچوں کے لیے دوہرا رہا ہوں۔ ولایت تشریعی کہ جہاں پر مولا علیہ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے مولا کے سامنے چون و چرا کرے، اگر مولا حکم دے دے تو صرف مولا علیہ کی ذمہ داری ہے آمنا و صدقنا کہنا۔ اس کی مثال مثلاً باپ بیٹی سے کہے اے میری لال ذرا چمچ دھو کر لاؤ یا کوئی برتن دھو کے لاؤ، بیٹی کہے کیوں؟ تو باپ کہے گا اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم تم پر ولایت کرتے ہیں، تمہیں چون و چرا کی تمہارے لیے حق نہیں ہے، تمہیں اختیار نہیں ہے، جیسا باپ کہے ویسا کرو۔ ہاں اگر شریعت کی مخالفت پر کہہ رہا ہے وہ الگ منزل ہے، اس پر احکام لاگو ہوں گے، میری بحث نہیں ہے، لیکن میرے عزیزوں میں بچوں کے لیے ولایت کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر چون و چرا کی گنجائش نہ ہو اسے ولایت کہتے ہیں۔ اور پہلے مرحلے میں مولا کی ولایت ذاتی ہے، کون مولا؟ اللہ مولا۔ لیکن ایک ٹیکنیکل پرابلم یا مجبوری یہ ہے، اللہ کی ولایت کا اظہار ہو تو کیسے؟ کل یہاں تک گفتگو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، اللہ کی ولایت کا اظہار ہو تو کیسے ہو؟ اللہ وہ ہے کہ جو نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ ہماری کسی حص میں آتا ہے۔ اب اللہ ہم پر اختیار رکھے، اس اختیار کا اظہار کرے تو کیسے کرے؟ کوئی واسطہ ہونا چاہیے، کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، کوئی درمیان میں ایسا فیض ہو، واسطہ فیض الہی بنے۔ تو اس واسطہ فیض الہی کا نام کیا ہے؟ کہ اسے نبوت کہتے ہیں، اسے رسالت کہتے ہیں اور اسے امامت کہتے ہیں۔ ہم اللہ سے براہ راست احکام کو لے نہیں سکتے چونکہ ہم میں صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں براہ راست کوئی حکم دے نہیں سکتا چونکہ ہم میں صلاحیت نہیں ہے، تو درمیان میں ایک واسطہ قرار پایا کہ جس کو نبی اور رسول کہا گیا۔ ذرا سوچئے، اللہ اپنا احکام بغیر واسطے کے ہم تک نہیں پہنچا سکتا، تو ہم اپنے پیغام کو خدا تک بغیر واسطے کے کیسے پہنچائیں گے؟ ایک تلوار پڑے محمد۔ تو لہذا پروردگار نے ایک قانون بنایا، قانون جسے دین کہتے ہیں، جسے شریعت کہتے ہیں، یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تم باکمال ہو جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس قانون کو سمجھانے والے ہم بھیجیں گے، اس قانون کو بتانے والے ہم بھیجیں گے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم۔ قرآن کی آیت ہے، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا رسولوں میں سے مگر یہ کہ وہ انہی کی جس قوم پر آیا ہے اس قوم کی زبان میں گفتگو کرتا ہے۔ کیوں؟ لیبین لہم، تاکہ وہ تمہاری قوم کے لیے بیان کرے۔ کیا بیان کرے؟ کہ احکام الہی کو بیان کرے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اسے بیان کرے۔ حکم الہی کو اللہ سے لے کر لوگوں تک پہنچانا یہ نبی کی ذمہ داری ہے، یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔ ادھر سے ادھر پیغام لانا یہ نبی اور رسول کی ذمہ داری ہے۔ یہ تمہاری ہی زبان میں گفتگو کرے گا، ہم نے تمہاری ہی زبان میں اسے بھیجا ہے۔ کیوں؟ لیبین لہم، تاکہ یہ تمہیں بیان کرے۔
تو نبی اور رسول کی ذمہ داری فقط بیان کرنا ہے، امام کی ذمہ داری بیان کرنا نہیں ہے۔ بیان تو نبی کر گئے، بیان تو رسول کر گئے، اور یہ سلسلہ آدم سے شروع ہوا، آدم سے لے کر خاتم تک اپنے اپنے اعتبار سے پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آدم جاؤ، جا کر کے لوگوں کو ہمارا حکم بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ آدم آئے، آ کر کے پیغام الہی کو پہنچایا، اپنی ذمہ داری انجام دی۔ آدم چلے گئے، نوح آئے، نوح نے اپنی ذمہ داری کو پہنچایا، اور جتنا قانون بڑھتا چلا گیا، اب لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان پر شریعت نازل ہو۔ اب لوگ اس قابل ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے کوئی صحیفہ نازل ہو تو اب ہم شریعت بھی بھیجیں گے، ہم صحیفہ بھی بھیجیں گے۔ سلسلہ بڑھتے بڑھتے پیغمبر تک پہنچا، اور دین اور شریعت اپنے کمال کی منزل پر پہنچی۔ پیغمبر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلسلہ نبوت و رسالت پیغمبر تک پہنچا تو سلسلہ نبوت و رسالت کمال کی منزل پر پہنچی۔ کمال کی منزل پر پہنچی یعنی کیا؟ یعنی جتنے احکام آنے تھے وہ سب آ گئے۔ حلال محمد حلال الى یوم القیامہ، حرام محمد حرام الى یوم القیامہ۔ جو حلال محمد نے کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، جو حرام محمد نے کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اب کوئی حلال کو حرام نہیں کر سکتا، اب کوئی حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ اب بات پیغمبر، اگر کوئی کہے کہ پیغمبر کے زمانے میں تو حلال تھی لیکن میں اسے حرام کر رہا ہوں، تو پھر وہ اپنا حال خود ہی بتا رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک تلوار پڑے محمد والے محمد۔ تو نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ پیغام کو ادھر سے لے ادھر پہنچائے۔ امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ امام کی ذمہ داری ادھر سے ادھر لانا نہیں ہے، امام کی ذمہ داری ادھر سے ادھر لے جانا ہے۔ ادھر سے ادھر احکام آ گئے، پیغام الہی آ گیا، دین آ گیا، شریعت آ گئی۔ اب ادھر سے ادھر کیا جائے گا؟ ادھر سے حکم الہی آیا ہے، ادھر سے ادھر کیا جائے گا؟ کہ حکم الہی پر عمل کرنے والے کو امام اس کا ہاتھ پکڑ کے ادھر سے ادھر لے جائے گا۔ ممکن ہے کہ ایک ہی شخص نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، امام بھی ہو، لیکن جب نبی ہے تو وہ عنوان نبی عمل کو انجام دے گا اور اپنی ذمہ داری کو انجام دے گا۔ جب رسول ہے تو رسول کے عنوان سے اپنی ذمہ داری کو انجام دے گا، اور لیکن جب امام ہے تو امام کی ذمہ داری کو انجام دے گا۔ ایک ہی وقت میں کبھی دین کے پیغام کو پہنچائے گا تو نبی ہے، اور جب مصیبت دین کے پیغام کو بتائے گا تو امام ہے، جب شریعت کو بیان کرے گا تو نبی یا رسول ہے، جب شریعت پر عمل کرنے والے کو منزل تک پہنچائے گا تو امام ہے۔ میرے عزیزوں، جس طریقے سے جناب ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، جیسے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ یعنی جب پیغام الہی کو پہنچا رہے ہیں تو اس وقت نبی ہیں، اور جب پیغام الہی کو بچا رہے ہیں تو امام ہیں۔ لیکن جب پیغام الہی سارے کے سارے پہنچ گئے تو پیغمبر پر نبوت ختم ہو گئی۔
سلسلہ نبوت پیغمبر پر اس لیے رو رہا ہے کہ پیغام سارے آ چکے، اب کوئی نیا پیغام نہیں آئے گا، تو سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، سلسلہ امامت باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغام آ گیا ہے، پیغام پر چلنے والے جب تک باقی رہیں گے سلسلہ امامت باقی رہے گا۔ اس سلوات محمد لیکن یہاں پر ایک شبہ یاد کیا جاتا ہے اور بچوں کے ذہن میں آتا بھی ہے کہ ہم مولائے کائنات کو پیغمبر جیسا نہیں مانتے۔ توجہ کرنا، ہم مولائے کائنات کو پیغمبر جیسا نہیں مانتے، بلکہ ہم مولائے کائنات کو نفس پیغمبر مانتے ہیں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول تو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، اگر مولائے کائنات جانتے پیغمبر ہیں کہ ہیں، اگر مولائے کائنات نفس پیغمبر ہیں کہ ہیں، تو پھر نبی کیوں نہیں ہے، رسول کیوں نہیں ہے، سلسلہ نبوت پیغمبر پر کیوں رکا؟ سوال صحیح ہے غلط ہے؟ بھائی مولا کو بھی نبی ہونا چاہیے تھا، مولا کو بھی رسول ہونا چاہیے تھا تاکہ نفس پیغمبر اطلاق تھا۔ آپ بتائیے سوال صحیح ہے غلط ہے؟ سوال غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ دین، بھائی نبی کسے کہتے ہیں؟ کہ نبی پیغام الہی کو پہنچانے والا، رسول پیغام الہی کو لانے والا۔ تو جب سارے پیغام آ گئے تو اب ضرورت نہیں ہے، لیکن جو امامت کا عہدہ سب سے بڑا عہدہ ہے وہ رسول کے پاس ہے، وہی عہدہ علی کے پاس بھی ہے۔ ایک تلوار پڑے محمد علیہ محمد۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بندے کی خطابت کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ حدیث نے بھی کہا اور قرآن کی آیت نے بھی آواز دی۔ حدیث نے کیا کہا؟ پتہ نہیں بات میں نے کہی ہے کہ نہیں کہی ہے، لیکن حقیقت ایسی ہی ہے۔ ہم بچپن سے کچھ کلمات کو سنتے سنتے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کی افادیت کا احساس نہیں ہوتا۔ تو بچپن سے سنتے آتے ہیں، اول ہونا محمد، اوسط ہونا محمد، آخر ہونا محمد، بالکل ہونا محمد، صلوات علی محمد وعلی بچپن سے سنتے آتے ہیں۔ کیا کہا کہ ہمارا اول محمد جیسا ہے؟ کہ نہیں، ہمارا اول محمد ہے، ہمارا اوسط محمد جیسا نہیں ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ سب کے سب محمد ہیں، یعنی جو کیفیات، جو کمالات، جو جذبے، جو صفات ذات پیغمبر میں پائی جاتی ہیں، وہ ساری کیفیات، وہ سارے جذبے، وہ سارے کمالات ان پارا میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی سرے منہ پیغمبر میں اور پارا میں کوئی فرق نہیں، سمجھے تو محمد ایک، پھیلے تو 14۔ ایک تلوار پڑے محمد اور لیکن لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، اعتراض کرتے بھی ہیں۔ جہاں کئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سب سے بہترین اعتراض اور سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ کچھ نہ ملے تو یہ کہہ دو کہ روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں روایت ضعیف ہے، جبکہ نہیں ہے، معتبر روایت ہے لیکن مان لیتے ہیں۔ لیکن آیت کا کیا کریں گے آپ؟ اور آیت بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور آپ پر بھروسہ کرتا ہوں یہ آیت سب کو یاد ہو۔ اب اگر یاد نہ ہو تو میں تلوار کرے محمد والے محمد۔
آیت یاد نہ ہو تو کہ مفہوم تو یاد ہی ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی افادیت کو نہیں سمجھا۔ آیت نے کیا کہا؟ آیت نے کیا کہا؟ اس کو جانتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، لاؤ اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، لاؤ تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ترجمہ کر لیا؟ کیا کریں گے ترجمہ؟ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لیکن آج تک ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ لاؤ تم اپنے نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ اچھا، عربی لغت میں جو پہلے الفاظ استعمال ہوئے اس طرح کا لفظ نہیں تھا۔ بچوں کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ ابناءنا۔ عورتوں کے لیے کیا کہا؟ نساءنا۔ عورت کا اپوزٹ کیا ہے؟ مرد۔ تو مرد کے لیے عربی لغت میں لفظ نہ تھی، ترجیح کیا تھی؟ رجل۔ تو پیغمبر نے کیوں نہیں کہا رجالنا ورجالکم؟ بھائی کہتے رجالنا ورجالکم، جیسے کہا کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ بچوں کے لیے لفظ استعمال کیا، عورتوں کے لیے لفظ استعمال کیا، لیکن جب مرد کی بات آئی تو رجل کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا انفسنا وانفسکم۔ میرے عزیزو، اگر عربی لغت میں لفظ نہ ہو اور نہ کہی جائے تو مجبوری ہے۔ بھائی لغت میں لفظ نہیں ہے تو کہے کیسے؟ لیکن اگر لفظ ہو اور نہ کہی جائے تو مجبوری نہیں ہے، مصلحت ہے۔ ایک دربار پڑے محمد والی لفظ ہے لیکن نہیں کہہ رہے، اس کے معنی یہ کہ مجبوری نہیں ہے، مصلحت ہے، اور کہہ رہے ہیں انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ کون ہے کہ جو اپنے نفس سے اپنے آپ کو جدا کرے؟ کوئی ہے؟ کوئی آیت اللہ اٹھے، کوئی مولوی اٹھے، کوئی خطیب اٹھے، کوئی ڈاکٹر اٹھے، کوئی انجینئر اٹھے اور کہے کہ میں الگ ہوں اور میرا نفس الگ ہے؟ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو لا رہا ہوں تو اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی میں خود آ رہا ہوں۔ اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ یعنی کوئی ہے جو نیکسٹ ٹو محمد، ایک دربار پڑے محمد والی محمد، کوئی ہے کہ جو جان محمد بنے، کوئی ہے کہ جو نفس محمد بنے، کوئی ہے کہ جو روح محمد بنے، یعنی محمد بنے۔ یعنی ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، یعنی ہم خود آ رہے ہیں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب تک نفس پیغمبر موجود ہے تو جگہ خالی کب ہوئی ہے کہ کسی کو بعد پیغمبر لا کے بٹھایا جائے؟ ایک کلمہ پڑھے محمد والی محمد۔ انفسنا وانفسکم، وقت اتنی جلدی گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک دربار پڑھے محمد والی۔ اور اتنا محفوظ وقت ہے کہ انسان کیا بیان کرے اور کیا بیان نہ کرے، لیکن بہرحال جتنا ہو سکتا ہے اپنے جوانوں کے لیے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تو جب تک نفس پیغمبر موجود ہے، یعنی نفس پیغمبر فقط مولا کائنات نہیں، بارہ کے
جب تک نفس پیغمبر موجود ہو تو کسی جانشین کی ضرورت نہیں ہے، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور میں یہاں پر ایک اور احترام کا جواب دوں، میرے عزیز اکثر ہم سے کہا جاتا ہے آپ علی کی فضیلت بہت بیان کرتے ہیں لیکن پیغمبر کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ارے بھائی جتنی فضیلتیں علی کی ہیں وہ ساری فضیلتیں پیغمبر ہی کی ہیں، اور جتنے کمالات پیغمبر کے ہیں وہ سارے کمالات علی کے ہیں۔ تم علی کو پیغمبر سے الگ دیکھتے ہو، ہم علی کو بعنوان پیغمبر دیکھتے ہیں۔ ایک دعوات پڑھے محمد کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے عزیزو، اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہو کہ ہے وقت، رہبر معظم کی ایک کتاب ہے 250 سالہ انسان، 250 سالہ انسان یعنی بعد پیغمبر سن 11 ہجری سے لے کر خیبر تک کے زمانے میں امامت جو سفر کر رہی ہے یہ ایک ہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے زمانہ فرق کر رہا ہے، زمانہ مختلف ہے، زمانے کے اعتبار سے تدبیر الگ ہو تو الگ منزل ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حسن کچھ اور کر رہے ہیں حسین کچھ اور کر رہے ہیں، نہیں، اگر حسن حسین کی جگہ ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا، اور اگر امام حسین امام حسن کی جگہ ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن نے کیا ہے۔ یہ پیغمبر بیان کر، یہ رہبر بیان کر رہے ہیں اپنی کتاب علیہ السلام میں جا کر کے انسان کہتے ہیں کہ ایک ہی انسان ہے، مولا کائنات سے لے کر حجت آخر تک۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ چونکہ ولایت کو نہیں سمجھا، چونکہ ولایت کی معرفت نہیں تھی، تو لکھنے والا بدبخت لکھتا ہے کہ ایک بھائی فل پسند تھا اور ایک بھائی چمچو تھا، تو لہذا چونکہ وہ فل پسند تھا تو اس نے فل کی، چونکہ ایک چمچو تھا جنگ پسند تھا تو اس نے جنگ کی۔ وہ لکھنے والے ذرا جملے کو سمجھتے ہو، جنگ کی نہیں گئی ہے، تو جو کہتا ہوں امام حسن نے جنگ نہیں کی ہے، امام حسین نے جنگ نہیں کی ہے، امام حسن نے صلح نہیں کی ہے، بلکہ امام حسن سے صلح کی گئی ہے، امام حسین نے جنگ نہیں کی ہے، امام حسین سے جنگ کی گئی ہے۔ تمہارا جملہ غلط ہے، لیکن تارا مان لیتے ہیں جنگ کی، لیکن امام حسن نے صلح کی، تو کس سے کی؟ کس سے صلح کی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ممبر سے نام لیا جائے۔ امام حسین نے جنگ کس سے کی یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ امام حسن کب دنیا سے گئے یہ بھی ایک مشکل ہے، جو شناختی کارڈ کی معرفت میں ہونی چاہیے وہ تک ہمیں معرفت نہیں۔ امام حسن کی شہادت کس ہجری میں ہوئی؟ سن 50 ہجری میں۔ معاویہ دنیا سے کب گیا؟ سن 60 ہجری میں۔ ان 10 سالوں میں امام حسین کا کوئی جنگی اقدام دکھا دی گئی، یعنی جس سے میرے بھائی نے صلح کی تھی اس صلح پر میں 10 سال باقی رہا، یعنی جس سے میرے بھائی نے صلح کی اس سے میں نے بھی صلح کی ہے۔ معاویہ نے شرائع کو توڑا ہوا نمبر سے، امام نے جنگ کس سے کی؟ یزید سے۔ تو جس سے میں جنگ کر رہا ہوں اس سے میرا بھائی برسرے پیکار ہے۔ نہیں میری بات واضح نہیں ہوئی، میں ایک قرآن کی آیت پڑھوں گا تاکہ بات بچوں تک پہنچ جائے کہ میں کہنا چاہتا ہوں۔
قرآن کی آیت ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پا سکتے. سنت الہی بدلتی نہیں ہے. پروردگار کی جو سنت ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. پروردگار تیری سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نہیں ہوتی. جناب ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے سے نمرود اور نمرودیت نے پھینکا. کہاں پھینکا؟ کہ آگ میں، اتنی آگ میں کہ اگر پرندہ اوپر سے گزر جائے تو جل کے راکھ ہو جائے. لیکن جب منجنیق کے ذریعے سے جناب ابراہیم کو پھینکا تو جلے کہ نہیں جلے، آگ نقصان ہو گئی. اتنی آگ جمع کی ایک بندے کے لیے، لیکن وہ آگ بھی جلا نہیں پائی. یہ واقعہ سن لیا آپ نے. ادھر فرعون کو کسی نے کہا ایک بیٹا، ایک بچہ آنے والا ہے جو تمہارے تختے کو الٹ دے گا. اچھا، اتنا ڈر گیا جو انا ربکم الاعلی کا نام لگا رہا تھا، اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پائے. اچھا، پروردگار نے کہا کہ وہ ہماری خدائی کو چیلنج کر رہا ہے، ہم اپنے بندے کو تیری آغوش میں نہ پلوا دیں تو ہمیں خدا نہ کہنا. آئے صندوق سے ہوتے ہوئے موسیٰ کے پاس، یہ وہی بچہ تو نہیں ہے کہ جو ہمارے تختے کو الٹ دے گا؟ کیا امتحان لے لو پتہ چل جائے گا. اگر نبی ہوا تو جو جانتا ہوں، اگر نبی ہوا تو یہ پتہ چل جائے گا کہ نبی ہے. کیسے امتحان لیں؟ کیا ایک کش میں لال کو رکھو، ایک کش میں انگارہ رکھو، لا کر کے موسیٰ کے سامنے پیش کیا. موسیٰ کا ہاتھ لال کی طرف بڑھا، جبرائیل نے روکا کہ آج لال نہیں، انگارہ اٹھائیے. انگارہ اٹھایا، حضرت موسیٰ کا ہاتھ جل گیا اور بعض روایات کے مطابق زبان جل گئی. یعنی انگارے کو اٹھا کر زبان پر رکھا تو زبان جل گئی. میں کہوں گا پروردگار لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تیری سنت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. ارے یہ کیسے ہوا؟ ابراہیم کو اتنی بڑی آگ میں بچا لیا، موسیٰ کو انگارے سے جلا دیا. کہ تم نے ہماری سنت کو سمجھا نہیں. ہماری سنت یہ نہیں ہے کہ کسی کو جلائیں اور کسی کو جلنے سے بچائیں. ہماری سنت یہ ہے کہ نبی کو بچانا ہے. اگر موسیٰ نہیں جلتے تو نہ بچتے، اگر ابراہیم جل جاتے تو نہ بچتے. ارے تم نے مزاج امامت کو نہیں پہچانا. مزاج امامت سود و عدل نہیں ہے، دین کی حفاظت ہے. اگر حسن سود نہ کرتے تو دین نہیں بچتا، امام جل نہ کرتے تو دین نہیں بچتا. یہ قیاس مال واحد ہے کہ ایک نے صلح کی ہے اور ایک نے جنگ کی ہے. نہیں نہیں، اگر حسن نے صلح کی ہے تو حسین نے بھی صلح کی ہے. اگر حسین نے جنگ کی ہے تو حسن نے بھی جنگ کی ہے. کہتے آپ کو جذبہ اطلاع میں جذبہ ہلا دیں گے، لیکن دلیل ہونی چاہیے. دلیل یہی ہے کہ جس سے امام حسن نے صلح کی، اس صلح پر امام حسین 10 سال تک باقی رہے. کوئی ایک جنگی الزام آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس سے میرے بھائی نے صلح کی تھی میں اس صلح پر باقی ہوں. تو نے شرائط کو توڑا ہے، اور جب شرائط ٹوٹی اور بیٹا تخت خلافت پر آیا تو قیام ہوا. جب بیٹا تخت خلافت پر آیا تو قیام جنگ ہوا. تو جب حسین نے قیام کیا تو حسن نے بھی قیام کیا. کہ حسن نے قیام کیسے کیا؟ حسین کی صلح تو نظر آتی ہے، حسن کا قیام کیسے دکھائیں کہ پریشان نہ ہو. میں اپنے بیٹے کے بازو پر تعویذ باندھوں گا، یہ تعویذ نہیں ہوگا، یہ میرے موقف کا اعلان ہوگا کہ جس سے میرا بھائی جنگ کر رہا ہے اس سے میں بھی بڑھ کر
جس سے میرے بھائی نے جنگ کی ہے اس سے میں بھی برسر پیکار ہوں. ورنہ آپ بتائیے امام حسن کے بیٹے کتنے کربلا میں شہید ہوئے؟ کم سے کم 3. اور ان 3 بیٹوں میں سے کس کے تعویذ مانگا گیا؟ تو جن کے تعویذ نہیں مانگا وہ شہید نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعویذ شہادت کے لیے نہیں ہے بلکہ حسن کے موقف کا اعلان ہے. بس میں عزیز ہو وقت آخر آیا زوجہ نے زہر دیا. بہت کچھ باتیں تھی لیکن میں یہاں پر روک رہا ہوں، انشاءاللہ کل عرض کروں گا آپ کے سامنے. ایک ہاتھ اپنے بھائی حسین کے حوالے کیا. کہتے وہ یہ میرے بعد تمہارے امام ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے. ایک ہاتھ دے دیا. آخر میں کہتے ہیں فروا میرے لال قاسم کو لاؤ. ماں لیے کوئی آئی. عمر کتنی ہے؟ 3 برس یا اس سے بھی کم. بازو پر تعویذ باندھا اور کہا میرے لال جب کوئی سخت وقت پڑ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا. وقت گزرتا رہا. کہ ذرا سوچو جس کا چچا حسین ہو، جس کا چچا ناز بردار عباس ہو، اس پر کوئی سبب آ سکتا ہے؟ کوئی سبب نہ آیا. تعویذ بندھا رہا. لوگ حسین کربلا پہنچ گئے. شب عاشور آئی. حسین نے سب کو ایک خیمے میں جمع کیا. محضر شہادت پڑھنا شروع کیا. کہا حبیب کل تم بھی شہید ہو گئے. مسلم ابن اوسطا کل تم بھی شہید ہو گئے. زہیر کل تمہارا نام ایک کا نام لیتے جاتے ہیں. خاموش ہوئے کہ گوشے سے بچہ اٹھا. راوی کہتا ہے کہ اتنا چھوٹا تھا کہ لم یبلغ الحلم کہ بچہ ابھی سن بلوغیت کو نہیں پہنچا تھا. اس نے آواز دی چچا کیا ہمارا نام نہیں ہے محضر میں؟ حسین نے غور سے دیکھا. آواز دی یا بنیا قاسم قاسم کیف الموت عندک. اے میرے لال قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ چچا آج کے دن آپ کے لیے احلی من العسل. موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. اتنا دلنا تھا. حسین نے آواز دی اے میرے لال تمہارا نام بھی ہے، تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. اپنا نام سنا تو خوش ہوئے لیکن اصغر کا نام سنا تو پیشانی پر بل پڑ گئے. اے چچا کیا دشمن خیموں میں در آئیں گے؟ کیا نہیں ہم خود ہاتھوں پر لے کر جائیں گے. میں کہوں گا قاسم اچھا ہوا کہ تم شہید ہو گئے ورنہ شام غریبہ میں دشمن خیموں میں آئے. تمہارا نام بھی ہے، تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. میرے عزیزو حسین ابن علی نے قاسم کے ساتھ اصغر کا نام کیوں لیا؟ شاید دعویٰ اور دلیل ہو. قاسم نے دعویٰ کیا تھا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. جب کسی کڑوی چیز کو آپ بچے کے دہن میں رکھیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، لیکن اگر مٹھاس یا میٹھی چیز یا شہد اس کے دہن میں رکھیں تو مسکرا کر کے کھول لیتا ہے. قاسم نے دعویٰ کیا. اصغر نے دلیل دی. ادھر ملے کمان سے تیر چلا. اصغر نے آتے ہوئے دیکھا. مسکراہٹ لبوں پر آئی. اے تاریخ لکھ موت شہد سے زیادہ شیریں. لوہری و قاسم کو قرار آ گیا. صبح عاشور نمودار ہوئی. بار بار چچا کے پاس آتے ہیں. چچا ہمیں مرنے کی اجازت دے دیں، چچا ہمیں رنگ کی رضا دے دیں. لیکن حسین نے کہہ کر واپس کر دیتے ہیں اے میرے لال تم تو میرے بھائی کی نشانی کو. مایوس ہو کر قاسم
تاریخ کے جملے میں خیمے میں واپس ہوئے، گھٹنوں میں سر ڈال کر بیٹھ گئے. ماں آئی، تم تو 3 برس کے تھے قاسم جب تمہارے بابا کا رخصت آخر تھا، بازو پر تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب تک وقت آئے تو اسے کھول لینا. اے میرے لال، اس سے تک وقت کیا ہوگا کہ جب تیرا چچا دشمنوں میں گرا ہو. تعویذ کو کھولا، جس میں لکھا ہوا تھا سنے گیا، جس میں لکھا تھا یا بنیا قاسم، اے میرے لال قاسم، اذا رائے گا مقل حسین کی کربلا، جب تو یہ دیکھے کہ تیرا چچا کربلا کے میدان میں ہو، وہ حاضر بے ارادہ اور دشمن اسے گھیرے ہو، تو فلا تترک المراد. اے میرے لال، جہاد کو ترک نہ کرنا، والجہاد لأعداء اللہ ولرسول اللہ. اے میرے لال، جہاد کرنا دشمن خدا سے اور دشمن رسول خدا سے. یہ حسن اپنے موقف کا اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو میں تو نہ ہوں گا لیکن میرا بچہ میری نمائندگی کرے گا. قاسم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، اب لہجہ بدل گیا. خیمے سے باہر آئے، دوڑتے ہوئے آئے، چچا اب تو اجازت دینا پڑے گی. کیوں کیا ہوا؟ کب بابا کا سفارش نامہ لایا، کب کیا لکھا ہے؟ میرے عزیزو، غربت میں خدا نہ کرے کہ کسی بھائی کو بھائی یاد آئے. تحریر پر نظر ہے، ذہن مدینے میں ہے. ہر ایک وقت وہ تھا جب دونوں نانا کے دول پر سوار ہوتے تھے. قاسم کو سینے میں لگا لیا مقتل کے فکرے میں. دونوں اتنا روئے کہ قد خشع علیہما کہ غش کھا کے گرے. میرے عزیزو، آج سات محرم ہے، آج کی وہ تاریخ ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین کے خیموں سے 7ویں محرم کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور کہہ رہے تھے العطاش. 7 محرم کو ایسا نہیں ہے کہ پانی بند ہوا ہے، نہیں، بلکہ فقدان آب ہوا ہے. جب کوئی غش کھاتا ہے تو اس کو کیسے بیدار کیا جاتا ہے، کب پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں. روزے عاشور حسین کے خیموں میں پانی نہیں. عجب نہیں عباس کے آنسو ہوں، عجب نہیں زینب کے آنسو ہوں. غش سے بیدار ہوئے تو زینب صندوق لے کر آؤ. بھائی کا صندوق بہن لے کر آئی، صندوق کھولا، حسن کی ابا نکالی، قاسم کے گوش پر ڈالی. حسن کا امامہ نکالا، قاسم کے سر پر باندھا. آدھا بندہ ہے، آدھا لٹکا ہوا ہے. اپنے ہاتھ سے چچا نے بھتیجے کو سوار کیا. تاریخ کہتی ہے بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ پاؤں رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے. رکاب کو کاٹ کر چھوٹا کیا. بچاؤ میرے لال، خدا حافظ. ابھی قاسم نے ایڈ لگائی تھی کہ رکو میرے لال،
شامی کے بچوں کو پنار کیا، ادھر تک شامی آیا اس کو پنار کیا، ایک شامی نے گھوڑے کو کعبے پر لیا، پیچھے سے سر پر ایک گرد مارا، قاسم سے تملا نہ گیا، کلتے کلتے آواز دی چچا میری مدد کو آؤ۔ حسین نے قاتل قاسم کو دیکھا، بعد شکاری کی طرح سے قاتل کی طرف جھپٹے، اس پر وار کیا، اس کا ہاتھ کٹا، وہ چلایا کہ مجھے حسین کے حملے سے بچاؤ، بدنی میں غضب ہو گیا، قاتل گر چکے تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، جب کوئی گھوڑے کی ٹانگ پڑتی چچا چچا ادھر حسین آئے، آواز دی میرے لال قاسم تیرے چچا پر بڑا دم ہے کہ تو نے مدد کو پکارا، تیرا چچا تیری مدد کو نہ